بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں خطبات بہاولپور میں خطبہ نمبر 2 تاریخ حدیث۔ تو آج کے ان کے خطبات کا موضوع ہے تاریخ حدیث۔ تاریخ حدیث اور اس کے علاوہ اس خطبات کے پڑھنے کے بعد کافی ایسی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی جن کا آپ کو آج سے پہلے پتہ نہیں ہوگا، یا پتہ تھا تو آپ لوگوں کے پاس اس کے متعلق کوئی حوالہ نہیں تھا، تو اس لیے آپ اس کو توجہ سے سنیں۔ تو یہ شروع میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں 10-15 جگہ صراحت کے ساتھ مسلمانوں کو حکم دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، مثلا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم تاریخی حدیث کہیں گے یا آگے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حدیث قرآنی تصور سے کم درجے کی چیز نہیں ہے۔ قرآنی تصور میں حدیث کوئی کم درجے کی چیز نہیں، بلکہ اس لحاظ سے اس کا درجہ قرآن کے برابر ہے۔ اس پر انہوں نے دلیل یہ دی ہے، جس طرح ایک بادشاہ کسی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجتا ہے تو ظاہر ہے جس مسئلے پہ وہ سفیر گفتگو کرے گا، سفیر کا بیان کیا ہوا ہر لفظ بادشاہ کا پیغام سمجھا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس مثال سے میرا جو منشا ہے وہ یہ بیان کرنا ہے، حقیقت میں حدیث اور قرآن ایک ہی چیز ہیں، دونوں کا درجہ بالکل مساوی ہے۔ ایک اور مثال دیتے ہیں اسی کے متعلق، کہتے ہیں کہ فرض کریں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں، یعنی اسی دنیا میں، اور ہم سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا دعویٰ ان الفاظ میں کرے کہ میں کتاب اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن جو آپ کا کلام حدیث ہے یہ میرے لیے واجب التعمیل نہیں، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر اس طرح آج کے زمانے میں کوئی کہے تو فوراً اس شخص کو امت سے خارج قرار دیا جائے گا۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر حضرت عمر موجود ہوں تو اپنی تلوار کھینچ کر کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے کہ میں اس کافر مرتد کا سر قلم کر دوں۔ تو اس مثال سے ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث بھی حجت ہے۔ آج جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حدیث حجت نہیں، حدیث نہیں مانتے، اگر بالفرض یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی جائے اور حضرت عمر جیسا شخص موجود ہو تو وہ اس کو کافر سمجھتے ہوئے گردن اڑانے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر فرق کیوں ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں فرق دونوں میں جو کچھ ہے وہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ قرآن مجید کی تدوین، قرآن مجید کا تحفظ ایک طرح سے عمل میں آیا ہے، یعنی اس کو کیا گیا ہے، اور تدوین حدیث اور حدیث کا تحفظ ایک دوسرے طریقے سے، چونکہ دونوں کی تدوین، دونوں کے تحفظ کے طریقے میں فرق ہے، اس وجہ سے قرآن اور حدیث میں فرق آیا ہے بقول ڈاکٹر حمید اللہ کے۔ اس لیے تحقیق اور ثبوت کا مسئلہ پیدا ہوا۔ باقی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو ثبوت کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی ارشاد ہوا وہ یقینی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، لیکن بعد کے زمانہ میں یہ بات نہیں رہتی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں ایک حدیث سن کر آپ سے بیان کرتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل سچے ہیں، لیکن میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، انسانی کمزوری کی وجہ سے خامیاں ہیں، میرا حافظہ کمزور ہو جائے، مجھے بھول جائے، یا کسی وجہ سے بھی میں اس حدیث کو بیان کرنے میں غلطی کر سکتا ہوں۔ ممکن ہے مجھ سے غلطی ہو، ممکن ہے میں نے سنا غلط ہو، ممکن ہے میں نے دھیان نہ دی ہو، یا کسی اور حرکت کی وجہ سے، یعنی مختلف وجوہ سے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا دوسروں تک ابلاغ اتنا یقینی نہیں رہتا جتنا قرآن یقینی ہے۔ یہ ہے وہ فرق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں برابر ہیں، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آگے اس کو بیان کیا گیا ہے
تو بعد والوں کی بشری کمزوری، غلطی، کمی، کوتاہی، غفلت، بھول یا کسی اور وجہ سے خلط مبحث کا اندیشہ تھا کہ بات انہوں نے سمجھی کچھ اور طریقے سے ہو، سنی اور طریقے سے ہو، تو یہاں آ کے حدیث اور قرآن میں فرق ہو جاتا ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ڈاکٹر حمید اللہ۔ ایک سوال جو ذہنوں میں اٹھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے لیے اتنا اہتمام کروایا، حدیث کے لیے اتنا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک سوال ذہنوں میں اٹھتا ہے۔ تو اس سوال کو انہوں نے یوں حل کر دیا کہ قرآن مجید کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں مدون کروایا، اس کے تحفظ کے لیے وہ تدبیریں اختیار کیں جو اس سے پہلے کسی پیغمبر نے نہیں کی تھیں، یا کم از کم تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، مگر حدیث کے متعلق یہ صورت پیش نہیں آئی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ممکنہ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل مبارکہ کا یہ پہلو بھی ہو کہ آپ میں تواضع بہت تھی، آپ اپنے آپ کو معاذ انسان سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسبت سے بات ہے، ہماری نسبت سے یہ بات نہیں ہے۔ وہ آیت ہے انما انا بشر مثلکم۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ غالب رہتا تھا بنسبت اس خیال کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ شاید یہ تصور رہا ہو یا کوئی اور، بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی تدوین پر وہ توجہ نہ فرمائی جو قرآن مجید کے متعلق رہی۔ کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اس کے ذریعے تو یہ واضح کیا گیا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی وحی کردہ چیز ہوتی ہے۔ اس طرح ہمیں یقین دلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بیان کرتے ہیں وہ خدا کی وحی پر مبنی ہوتا ہے۔ جب وحی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں غلطی نہیں کرتے، اسے من وعن پہنچاتے ہیں۔ اب یہاں پھر ایسا کیوں کیا جو پہلے گزر چکا ہے، اس چیز کا جواب اس لفظ میں دیا ہے اگر وحی نہ آئے تو انتظار کرتے ہیں، کیونکہ وحی پیغمبر کے اختیار میں نہیں، جب خدا چاہتا ہے وحی کرتا ہے، اور جب نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوائے انتظار کے کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور اپنی طرف سے کچھ کہہ کر من گھڑت طور سے اپنی بات کو وحی قرار نہیں دیتے۔ یہ بات آ گئی سمجھ؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اس آیت کا تعلق ہر بول کے ساتھ نہیں ہے۔ مثال دیتے ہیں، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام دیے، صحابہ نے کیا یہ وحی پر مشتمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اگر وحی پر مشتمل ہوتے تو میں تم سے مشورہ نہ کرتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ احکام وحی پر مشتمل نہیں۔ اس کی ایک اور انہوں نے دلچسپ مثال دی ہے جس کو آپ تعبیر نخل والا واقعہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں، وہاں لوگوں کو دیکھا نر درختوں کے پھول یا کوئی ان کا گودا ہوتا ہے، مادہ پھول کے اندر ڈالتے ہیں، گویا اس عمل کی وجہ سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا، ظاہری طور پہ اس کو پسند نہیں کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ آپ نے اور چیزیں پڑھی ہوں گی، ڈاکٹر حمید اللہ نے آج اس کا یہ معنی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعیت میں جو حیا تھی، اس وجہ سے آپ کو یہ عمل پسند نہیں آیا کہ نر اور مادہ کا تعلق پیدا کرنا درختوں میں مناسب نہیں۔ جس بندے کی طبیعت میں حیا ہو تو ظاہری طور پہ ایسی چیزیں اس کو پسند نہیں ہوتی، تو فرمایا بہتر ہے کہ تم یہ نہ کرو۔ لیکن جب لوگوں نے اس حکم پر عمل کیا تو اگلے سال پیداوار خراب ہو گئی، سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات کو میرے مقابلے میں بہتر جانتے ہو۔ تو کہتے ہیں ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز وحی کے تحت بیان کریں تو اس کی حیثیت قرآن کے مطابق ہوگی، لیکن کوئی بات اپنی طرف سے بیان کریں تو وہ ایک ذہین، ایک فہیم انسان کا بیان ہوگا، لیکن خدائی وحی نہیں ہوگی۔
انسانی چیز ہوگی اور انسانی چیز میں خامیاں ہو سکتی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور مثال دی کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی نماز میں تیسرے یا دوسرے رکعت پر 2 رکعتیں پڑھ کر سلام آپ نے پھیر لیا، تو یہ صعب ہو گیا۔ تو یہ انسانی بھول چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن ہے اور ایسا مصلحت الہی کے تحت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ کوئی رسول اسوہ حسنہ اور کامل نمونہ اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ انسانی دائرے میں رہے۔ اب اگر ایک چیز انسانی دائرے میں ہی نہ ہو تو وہ اسوہ حسنہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ ایسے کام کرے جسے اور انسان بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر وہ ما فوق البشر ہو، یعنی انسانوں سے اوپر ایک کام کرے، تو وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ فرشتے جو دن رات، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، فرشتے جو دن رات عبادت میں لگے ہوئے ہیں وہ اسوہ حسنہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر خواہشات ہی نہیں ہیں، ان کے اندر ضروریات ہی نہیں ہیں۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بشری اور جو چیزیں ہوتی ہیں غلطیاں، وہ بھی کچھ نہ کچھ مصلحت الہی کے تحت سرزد ہوئیں تاکہ کامل طور پہ اس کو اسوہ حسنہ قرار دیا جا سکے۔ تو آگے یہی مثال بیان کرتے ہیں کہ فجر کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، بیدار نہیں ہوتے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی کرنوں کی گرمی اور جلن سے بیدار ہوتے ہیں، یا جیسا کہ میں نے بیان کیا کبھی نماز پڑھنے میں بھول جاتے ہیں۔ یہ چیزیں پیش آتی ہیں جن کا حکمت الہی کے تحت منشا اور غرض یہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ منشا اور غرض یہ ہے کہ ہمیں یقین دلایا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی ہیں، وہ جو کام کرتے رہے اس کے متعلق کبھی یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ہم نہیں کر سکتے، بلکہ ہم بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ طرز عمل یہ رہا کہ ایسے کام نہ کریں جو امت کی طاقت سے بالا تر اور ان کی استطاعت سے باہر ہوں۔ مثلا وصال نامی روزے، تو وصال نامی روزوں کی انہوں نے تعریف یہ کی ہے کہ وہ روزے جو لگاتار رکھے جائیں۔ وصال کے معنی یہ ہیں 24 گھنٹے کی بجائے 48 گھنٹے کا روزہ رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سختی سے منع فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ 24 گھنٹے کا بھی روزہ نہ رکھو بلکہ سحری کھاؤ، اور اس پر بہت زور دیتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے یہی سوال کیا کہ آپ ہمیں تو حکم دیتے ہیں یوں کرو مگر خود آپ کا طرز عمل اس کے برخلاف ہے، یعنی ان کے سوال کا انداز یہ تھا ہم بھی ویسا ہی کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کوشش کر کے دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، اسے بڑھایا، 48 گھنٹے گزرے، اب لوگوں کو پریشانی لاحق ہوئی۔ حسن اتفاق ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں شوال کا چاند 29 تاریخ کو نظر نہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید 72 گھنٹے کا روزہ رکھتے، پھر ان لوگوں کو پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنے کی جو تم خواہش رکھتے ہو وہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ امت کے لیے مصلحت یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں، یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں وہ کام کرنا چاہیں جو ان کے بس کی چیز نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ آپ کے حکم کی تقلید کرنی چاہیے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو ان کے اپنے بس میں نہیں۔ الغرض آخر میں یہی کہتے ہیں کہ حدیث کی اہمیت قرآن کی اہمیت سے کم نہیں، اگر ان دونوں میں فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ حدیث کا ثبوت ہمیں اس طرح نہیں ملتا جس طرح قرآن کے متعلق ملتا ہے کہ 1400 سال میں ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک شوشہ کے متعلق ہمیں کامل یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو قرآن تھا وہی اب بھی باقی ہے، مگر حدیث کے متعلق ایسا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب ایک اس تمہید کے بعد حدیث کی اہمیت میں ایک اور بات یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن کی مماثل چیزیں دیگر قوموں میں موجود ہیں۔ قرآن مجید کی مماثل چیزیں دیگر قوموں میں موجود ہیں۔ مماثل سے مراد
اصلی ہر لحاظ سے مماثلت نہیں ہے، بلکہ کسی نسبت سے، مثلا یہودیوں کے ہاں تورات اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، عیسائیوں کے ہاں انجیل ہے، تو یہ اس بات میں مماثل ہیں کہ تینوں کدھر سے نازل کردہ ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف۔ لیکن حدیث کی مماثل چیزیں دیگر قوموں میں موجود نہیں ہیں، حدیث کے مماثل چیزیں دیگر قوموں میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ کہتے ہیں بدھ مت میں ہاں ایسی چیز موجود ہے، مگر اس کی اہمیت وہ نہیں جو ہمارے ہاں حدیث کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بدھ مت کے کچھ ملفوظات ہیں جو بدھ مت مذہب کے لیے اساس کی بنیاد تو رکھتے ہیں، لیکن وہ جو ہیں ان میں کسی ولی، کسی بزرگ یا کسی مرشد کے اقوال کو ان کے مریدوں میں سے کسی نے قلم بند کیا ہے، باقی وہ حدیث کی طرح مماثل نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آگے کہتے ہیں حدیث کے سلسلے میں اولاً ہمیں چند اصطلاحوں کا بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایک لفظ حدیث ہے، ایک لفظ سنت ہے۔ کہتے ہیں دونوں اب یہ دونوں قریباً مترادف الفاظ سمجھے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر رمضان صاحب والی بات بھی ادھر ممکن ہے سمجھ آ جائے۔ اب پہلے نہیں، اب یہ دونوں تقریباً مترادف سمجھی جاتے ہیں۔ حدیث سے مراد وہی ہے جو سنت کا مفہوم ہے، یعنی رسول اللہ کی بیان کردہ چیزیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کردہ امور، جن کا تذکرہ کسی مشاہدہ کرنے والے کی طرف سے ہو کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یوں کیا۔ تیسرے وہ امور جنہیں ہمارے مؤلفین تقریر کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی وہ امور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا۔ برقرار رکھنے سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی کو آپ نے کام کرتے ہوئے دیکھا، اسے منع نہ کیا یا خاموش رہے، تو گویا اپنی خاموشی سے آپ نے اس عمل کو برقرار رکھا، یعنی کہ یہ لکھتے ہیں آپ کے سکوت سے بھی اسلامی قانون بن جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کا فریضہ ہے کسی برائی کو وہ دیکھیں تو نہی عن المنکر کریں، یعنی اپنے صحابی کے کسی ایسے فعل کو جو اسلام کے مطابق نہیں، آپ معاف تو کر دیں گے کہ اس صحابی نے غفلت سے یا ناواقفیت سے ایسا کیا، مگر آپ ایسا نہیں کریں گے کہ اس کو روکیں نہیں۔ معاف تو کر دیں گے لیکن روکیں گے ضرور۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی اسلامی قانون ہے۔ کہتے ہیں مختصر یہ ہے کہ حدیث کے اندر تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ تیسرے نمبر پہ کسی کے قول و فعل کو برقرار رکھنا۔ اب کہتے ہیں یعنی حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں، لیکن ابتدا میں فرق تھا۔ اب کوئی فرق نہیں، ابتدا میں فرق تھا، کیونکہ ابتدا میں حدیث کے معنی بولنا یعنی قول اور سنت کے معنی ہیں طرز عمل۔ اب گویا قول اور فعل دونوں ایک طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں، کیونکہ بارہا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو قول سے بیان کیا ہے۔ عمل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، عمل تھا، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی، یہ عمل ہے۔ اب یہ بات جب ہم سے صحابہ نے بیان کی ہے تو قول کے ذریعے بیان کی ہے، گویا کہ پاک پیغمبر کا ایک عمل بھی نقل ہو رہا ہے، ایک سنت کو بھی نقل کر رہے ہیں، تو قول کے ذریعے نقل کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حدیث کو حدیث اور سنت میں تقسیم کر کے ان کو الگ الگ جمع کرنا اب ممکن بات نہیں ہے، یہ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئیں، قرآن اور حدیث۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ان کے درمیان ایک تیسری بات بھی ہے، اس سے واقف ہونا بھی ضروری ہے، وہ ہے حدیث قدسی۔ وہ کیا ہے؟ حدیث قدسی، جس کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ وہ حدیث جس کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں، یا کہتے ہیں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں حدیث ساری ہی اللہ کے الہام پر مبنی ہے، کیونکہ آیت وما ینطق عن الہوا کی آیت کے مطابق ہے۔ مثلا اس طرح کہتے ہیں اگر حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراحت فرما دیں تو اللہ کہتا ہے، صراحت فرما دیں، کیا صراحت فرما دیں؟ کہ اللہ کہتا ہے فلاں چیز، فلاں کام اللہ کہتا ہے، یعنی جس حدیث میں آپ یوں کہیں تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کو ہمارے مؤلف ایک الگ درجہ دیتے ہیں
اور اس کو حدیث قدسی کا نام دیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کی پہچان کے متعلق یہ کہتے ہیں عموماً یہ حدیثیں اللہ ضمیر متکلم کے ذریعے سے ایک امر ذکر کرتا ہے۔ ان حدیثوں میں آنا ضمیر متکلم جو ہے نا، ان الفاظ سے اللہ پاک کسی چیز کو ذکر کرتے ہیں۔ عام طور پر حدیث قدسی کی ابتدا اسی طرح ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے لکھا کہ اس پر زمانہ جدید اور قدیم میں کتابیں لکھی گئیں، کچھ قلمی حالات میں اب بھی موجود ہیں۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پیرس کی ایک نو مسلم لڑکی جن کا نام عائشہ ہے، وہ حدیث قدسی پر آج کل ایک مقالہ، ڈاکٹریت کا مقالہ تیار کر رہی ہے۔ بہت ذہین فتین ہے، 2 سال میں عربی سیکھ کر اس قابل ہو گئی ہے کہ ریاض الصالحین کتاب جو عربی زبان میں ہے اس کا ترجمہ وہ کر رہی ہے فرنچ میں۔ فرنچ کس زبان کو کہتے ہیں؟ فرانسیسی زبان کو کہتے ہیں نا۔ اس کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ نے حدیث کی 2 بڑی قسمیں بیان کی ہیں۔ حدیث کی 2 بڑی قسمیں کہتے ہیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکاری مراسلے، یعنی آپ نے جو سرکاری خطوط لکھے ہیں وہ بھی حدیث کا درجہ رکھتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں حدیث کی دوسری قسمیں وہ ہیں جو صحابہ نے لکھی ہیں۔ ایک ہے آپ نے لکھوائیں مراسلے خطوط، اور دوسرے وہ ہیں کہ صحابہ کا اپنے طور پہ مراسلے یا سرکاری تحریریں۔ اور اس کی مثال میں وہ یہ بھی کہتے ہیں ہجرت سے پہلے بھی ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک مثال یہ دی کہ حضرت جعفر طیار جو ہجرت کے نبوت کے 5ویں سال ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، جو ہجرت مدینہ سے 8 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کو ایک خط دیا۔ یہ خط نجاشی کو جو حبشہ کا حکمران تھا اس کے لیے تھا۔ آخر میں یہ الفاظ تھے، میں اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ کچھ اور بھی مسلمان ہیں، جب یہ تیرے پاس پہنچیں تو ان کی مہمانداری کرنا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بھی مراسلات اور خطوط لکھوایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں اسی طرح اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کا زمانہ ہی ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے جو کافی دلچسپ کہی جا سکتی ہے ہمارے زمانے میں۔ وہ کہتے ہیں وہ ہے حضرت تمیم داری کا واقعہ۔ تمیم داری شام کے رہنے والے عیسائی تھے، مکہ میں آئے، مسلمان ہوئے اور عرض کرتے ہیں مجھے یقین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کی فوج بہت جلد میرے وطن یعنی شام کو فتح کرے گی۔ جب یہ ہو یعنی شام فتح ہو تو مجھے فلاں فلاں گاؤں بطور جاگیر عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتابوں میں آتا ہے، ایک پروانہ لکھوایا اور اسے دے دیا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، وہ گاؤں سنیں، اگر مرتوم خبرون یہ گاؤں ہیں فتح ہو جائیں تو تمیم داری کو دیے جائیں۔ تو یہ 2 مراسلات کا ذکر ہو گیا۔ تیسرا مراسلہ ہے سفر ہجرت میں، آپ کو بالکل معلوم ہے سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا، اس کا گھوڑا دھنس گیا۔ سارا یہی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوات، قلم، کاغذ وغیرہ منگوائے۔ تو اس سے ڈاکٹر حمید اللہ استدلال کرتے ہیں، دیکھیں اس سفر میں بھی دوات، قلم، کاغذ آپ کے پاس موجود، آپ کے ہمراہ لکھنے پڑھنے کے لیے ایک غلام بھی موجود جس کا نام عامر بن فہیرہ تھا، جس نے سراقہ بن مالک کو امان نامہ لکھ کر دیا۔ بعد میں سراقہ بن مالک کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ یہ ہجرت کے دوران کی مثال ہے۔ باقی کہتے ہیں مدینہ میں آ کر اس چیز میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مثلا مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو حکم دیتے ہیں کہ مسلمان جتنے ہوئے ہیں ان کے نام لکھو، مردم شماری کی گئی۔ صحیح بخاری کے مطابق ان فہرست میں کتنے لوگوں کے نام لکھے گئے ہیں؟ 1500۔ شاباش، 1500 لوگوں کے نام لکھوائے گئے۔ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ہجرت سے عین بعد کی معلوم ہوتی ہے، ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں۔ اب شروع میں پھر کہتے ہیں دیکھیں 1500 ہیں، پھر حجۃ الوداع کے موقع پر 1,40,000 ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ غالباً معلوم یہ ہوتا ہے کہ سن 1 ہجری کا ایک اور واقعہ ہے، وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ واقعہ یہ ہے کہ قریش کو بالکل چین نہیں آ رہا تھا، وہ بار بار مسلمانوں کے خلاف
اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے، اور مدینہ والوں کو خط بھی انہوں نے لکھ دیا تھا کہ اپنے دشمن کو ہمارے حوالے کرو یا ان کو اپنے ملک سے نکال دو، ان کو مار ڈالو وغیرہ، ورنہ ہم مناسب تدبیریں کریں گے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر طرف مشکل حالات تھے وہ کام کیا کہ مواخات مدینہ جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی مہاجرین کا مسئلہ اتنا آسانی سے حل نہیں ہو سکتا۔ آج کہتے ہیں پاکستان نہیں، جرمنی وغیرہ وہ بھی اس قدر اس طرح انتظام نہیں کر سکتے۔ موجودہ زمانے کے لحاظ سے وہ لوگ تمہیں دو چند معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے وہ زیادہ لوگ تھے۔ آج کے زمانے میں وہ سمجھیں کہ جہاں 1000 کی گنجائش ہو وہاں 1,00,000 بندے پہنچ جائیں۔ تو جس طرح آج کے زمانے میں دشواری پیش آتی ہے، تو اسی طرح اس زمانے میں ان مہاجرین کے جانے سے مسئلہ بن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھے طریقے سے حل کیا۔ ٹھیک، آگے چلیں۔ سر اس بات کا کیا تعلق ہے؟ اس بات کا تعلق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ دستور مملکت جو ہے اس سے اس چیز کا تعلق ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردم شماری کروائی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کیا، اور اس کے بعد دوبارہ وہ حوالہ دیں گے میثاق مدینہ کا۔ تو چونکہ یہ واقعات آپس میں ایک ساتھ چل رہے تھے، اس وجہ سے ان کا ذکر کر دیا۔ آگے سمجھ یہ بات ابھی؟ جی یہ چل گئی ہے بات اصل میں ادھر سے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہجرت کے لیے آئے ہیں تو 1500 تھے، کتنے تھے؟ ہجرت کے بعد آپ نے مردم شماری کروائی ہے تو 1500 تھے۔ اب کسی کو یہ توقع بھی نہیں کہ 1500 ہیں لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر یہ 1,00,000 بن جائیں گے۔ بالکل کہتے ہیں اسی طرح ایک اور چیز ملتی ہے، وہ بھی بہت ہی عجیب و غریب ہے، جس کی ہمیں توقع کوئی نہیں تھی۔ وہ یہی ہے کہ مسلمان اس قدر مظلوم تھے اور قریش کی طرف سے ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں، لیکن انصار میں آ کر یہ بھائی بھائی بن گئے اور پھر اس طرح انہوں نے جلدی ترقی کر لی۔ ٹھیک، اس لحاظ سے یہ بات کی ہے انہوں نے۔ اب تیسرے نمبر پہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ انصار کے 2 بڑے قبیلے تھے، ان کے درمیان 120 سال تک خانہ جنگیوں کا سلسلہ رہا۔ کتنے سال تک؟ 20 سال تک۔ مدینہ میں انصار کے علاوہ یہود بھی تھے، بقول ڈاکٹر حمید اللہ کی، جو مدینہ کی نصف آبادی جو تھی وہ یہودیوں پر مشتمل تھی۔ اب دیکھیں انصار آپس میں 120 سال سے لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہودی ہیں جو نصف آبادی ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں 15 یا 20 کے قریب عیسائی بھی تھے، 15 یا 50 کے قریب، بقول ڈاکٹر حمید اللہ کے ان کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ اب ان حالات میں اس آبادی میں یکجہتی نہیں پائی جاتی تھی۔ ایسا انتظام کرنا کہ سب کی مشترکہ حکومت قائم ہو جائے، یہ بظاہر خیال خواب کی بات معلوم ہوتی ہے، اس طرح خواب کی مانند، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے ذریعے جس طرح مہاجرین کے گزر بسر کا انتظام کیا، اس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مسلمان ان کو جمع کیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے والد کے مقام پر جمع ہوئے۔ کہاں پر؟ میرے والد کے مکان پر اجتماع ہوا، یہود کے نمائندے موجود، عربوں کے بھی موجود، اوس کے بھی موجود، خزرج کے بھی موجود۔ اس میں کہتے ہیں اوس خزرج کے وہ نمائندے بھی موجود تھے جو تاحال مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، فرمایا کہ آپ اس وقت، ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں یہ صراحتاً نہیں ملتی کہ اجتماع میں کیا کیا چیز پیش آئیں، لیکن غالباً یہ فرمایا کہ اس وقت آپ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، بالکل ایک دوسرے سے آزاد ہیں۔ نتیجہ یہ ہے اگر ایک قبیلے پر اس کا دشمن باہر سے حملہ آور ہوتا ہے تو باقی سب لوگ غیر جانبدار رہتے ہیں، اور قبیلہ کو دشمن کی مجموعی قوت سے تنہا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔
عین ممکن ہو اسے شکست ہو، پھر کوئی دن بعد تمہارے اوپر اسی طرح ایک حملہ ہو جائے تمہیں شکست ہو، اس طرح دوسرے تیسرے وغیرہ، اسی لیے تمہاری مشترکہ حکومت کے باعث دشمن کو یہ خوف ہو کہ ہمارا دشمن ایک نہیں بلکہ یہ سب قبیلے ہمارے دشمن ہیں، وہ سب ہمارا مقابلہ کریں گے، لہٰذا تم جو ہے کیا کر لو، ایک مشترکہ معاہدہ ہو جو دشمنوں سے تحفظ، معاشی اور مالی فوائد کا ضامن ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی جہاں تک؟ عدالت کے متعلق جی مشترکہ حکومت ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ کہتے ہیں عدالت کے متعلق ایک حد تک قبائلی نظام کو برقرار رکھا گیا، یعنی فریقین مقدمہ میں دو مختلف قبیلوں کے ہوں تو مرکز سے رجوع کریں گے، اور جھگڑوں کے آخری فیصلے کے لیے شہر کے حکمران سے رجوع کیا جائے گا۔ یہود کے دین پر رہیں گے، مسلمان۔ دین میں مذہب، قانون اور عدل سب داخل سمجھے گئے۔ ایک دستاویز مرتب کی گئی۔ یہ دوبارہ کریں، کیا آپ نے کہا ہے یہ قبائلی اور یہ عدالت میں کس کا لحاظ رکھا گیا؟ کہتے ہیں عدالت کے متعلق قبائلی نظام کا لحاظ رکھا گیا کہ فریقین مقدمہ دو مختلف قبیلوں کے ہوں تو مرکز سے رجوع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جھگڑوں کے آخری فیصلے کے لیے شہر کے حاکم سے رجوع کیا جائے گا، دیہاتوں میں بھی تو رہتے تھے نا، یعنی مدینہ میں آئے وہ رجوع کریں گے۔ باقی مذہب کے لحاظ سے آزادی ہوگی، یہود رہیں گے، مسلمان رہیں گے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ 52 دفعات ہیں جو ہم تک لفظ بلفظ پہنچی ہیں۔ اب یہ بات نوٹ کر لیں۔ در ہاف آف کرتے ہیں نا، آدھی کس کے متعلق تھی اور آدھی کس کے متعلق تھی؟ جی تو یہ اس وقت کی اسلامی مملکت کا تحریری دستور تھا۔ یہ وہ سوال ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ نے کس کو سب سے پہلا تحریری دستور قرار دیا، تو وہ ہے میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ کے دفعات کتنے ہیں؟ وہ بھی ہیں 52۔ تو لکھ لو خطبات باولپور صفحہ نمبر 45، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا اس میں انشورنس کا بھی ذکر ہے کہ ایک عجیب غریب شے ہے، زمانہ قدیم میں جو ضرورتیں آج پائی جاتی ہیں زمانہ قدیم وہ نہیں تھیں، اس زمانہ کی جو ضرورتیں تھیں وہ آج بے سود نظر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں مدینہ میں 2 مسئلے اہم تھے۔ ایک، اگر کوئی شخص غلطی سے کسی کے قتل کا مرتکب ہوتا تو اس کا خون بہا دینا پڑتا تھا، خون۔ اب خون بہا دینے کے لیے آپ کو پتہ ہے کتنے اونٹ مقرر تھے؟ قتل خطا کی سزا کیا ہے؟ 100 اونٹ دینا۔ اب کہتے ہیں کہ 100 اونٹ دینا ایک آدھ شخص نہیں ادا کر سکتا تھا۔ کیوں بھئی؟ 100 اونٹ کی قیمت کا کہتے ہیں اندازہ یوں کریں، ایک اونٹ کو 100 آدمی ایک دن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کتنے دن کے لیے؟ ایک اونٹ 100 آدمیوں کے لیے دن بھر، یعنی پورے دن کے لیے غذا کا کام دیتا ہے۔ اس حساب سے 100 اونٹ کے معنی ہوئے 10,000 دن تک ایک شخص کو غذا مہیا کرنا۔ کتنے ہو جائیں گے کہتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ؟ 10,000 دن تک ایک شخص کو غذا مہیا کرنا۔ کہتا ہے یہ خون بہا تھا، یہ ایک بندے کے بس میں تو تھا نہیں، اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ اگر ان میں سے کسی سے قتل ہو جائے تو دوسرے لوگ دیت میں اس کے ساتھ شریک ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں کسی شخص کو دشمن گرفتار کر کے قید کر لے تو وہ فدیہ دے کر اپنی آزادی حاصل کرتا تھا۔ یہ فدیہ بھی کہتا ہے گراں ہوتا تھا، 100 اونٹ فدیہ دینا ہوتا تھا، تو کوئی غریب شخص ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی یہ انتظام کیا کہ مدینہ میں ہر قبیلہ میں ایک انشورنس یونٹ قائم ہوا، اور یہ کہا کہ تمہارے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل یا گرفتاری کے سلسلے میں رقم ادا کرنی ہو
اور وہ شخص ادا نہ کر سکے تو جو یونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے تھے وہ ان کو ادا کرے گی۔ اگر اس یونٹ کے پاس اتنا نہ ہو تو محلے کی دیگر جو یونٹیں ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کر کے اس رقم کو ادا کریں۔ تو یہ دونوں کام تھے، ایک قتل کے متعلق اور دوسرا گرفتاری کے متعلق۔ تاریخ حدیث اس کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ مزید تحریروں کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام خریدتے ہیں، اس کا پروانہ موجود ہے کہ میں نے یہ شخص سے یہ غلام اتنی رقم، یا ایک غلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد فرماتے ہیں تو اسے آزادی کا تحریری پروانہ بھی دیا تھا کہ فلاں شخص کو آزاد کیا جاتا ہے، اسے سب تسلیم کر لیں کہ اب یہ آزاد شخص ہے، اسے غلام نہ قرار دیا جائے۔ اس طرح کی چیزیں بھی تحریر میں ملتی ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں 8 ہجری کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ پیغام رساں پہنچے، یعنی یہ خط لانے والا پہنچے، زمزم کا پانی صبح ہو کے شام فوراً اس کے ہاتھ مجھے بھیجو۔ تو یہ بھی ایک تحریر ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی مملکت وسیع ہوتی ہے، مختلف اضلاع، صوبوں اور گورنروں کے نام بھی پروانے بھیجے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی ایک اور بات، کہتے ہیں غرض سرکاری تحریروں کی کثیر تعداد ہے اور اس وقت ان کی تعداد جو ہم تک پہنچی ہے کم سے کم 400 مکتوبات نبوی پائے جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی، مکتوبات نبوی کی تعداد کتنی ہے؟ کتنی ہے مکتوبات نبوی کی تعداد؟ جن میں کچھ تبلیغی بھی ہیں، مثلا قیصر و کسریٰ کو دین اسلام کی دعوت دی گئی، کچھ معاہدے بھی ہیں وغیرہ، یعنی مجموعی تعداد 400۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تحریری حدیث کا دوسرا پہلو لیجئے، یعنی وہ حدیثیں جو سرکاری تحریریں تو نہیں مگر صحابہ کرام نے اپنے اسے نجی طور پر مرتب کرنا شروع کیا۔ عام طور پہ کہتے ہیں صحابہ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن مسلمان مخلص تھے، مدینہ میں آئے تو مسجد نبوی میں حاضر ہوتے، ارشادات کو سنتے، ان پر عمل کرتے۔ ایک واقعہ پیش آیا جو آغاز ہے حدیث کے مدون کرنے کا۔ ایک واقعہ پیش آیا جو کس بات کے لیے آغاز ہے؟ حدیثوں کے مدون کرنے کا۔ کہتے ہیں اس شخص کا نام تو یاد نہیں، ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا آپ روزانہ جو چیزیں ہمیں بیان کرتے ہیں وہ بے حد دلچسپ، بے حد اہم اور ضروری ہوتی ہیں، لیکن میرا حافظہ کمزور ہے، میں انہیں بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا استعن بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے مدد لو، یعنی لکھ لیا کرو۔ غالباً انہوں نے اس اجازت سے فائدہ اٹھایا ہوگا اور لکھا ہوگا۔ ہمیں بعد میں کیا ہوا اس کے متعلق تفصیل تو نہیں ملتی، لیکن تدوین حدیث کی طرف اشارہ ضرور ملتا ہے کہ آپ نے خود لکھنے کا حکم دیا۔ دوسرا واقعہ وہ بھی کہتے ہیں غالباً اسی حکم اور انہی الفاظ کا نتیجہ، یعنی استعین بیمینی کا، وہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہتے ہیں نوجوان، عمر 16 یا 17 سال، بے حد ذہین، دیندار، علمی ذوق رکھنے والا۔ علمی ذوق کا اندازہ کرنا ہو تو دیکھیں انہوں نے سریانی زبان سیکھی، انجیل کو سریانی زبان میں بھی پڑھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہوں نے اپنے علمی مشاغل جاری رکھیں، قرآن کے ساتھ ساتھ بائبل بھی پڑھ سکتے تھے۔ غرض عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سنتے ہیں کہ فلاں شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا استعین بیمینک، تو انہوں نے بھی لکھنا شروع کر دیا۔ ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنتے فوراً نوٹ کر لیتے تھے۔ پھر آگے کہتے ہیں 2-4 دن بعد غالباً اس طرح واقعہ گزرا ہوگا، دوستوں نے ان سے کہا ہوگا اے عبداللہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ بشر ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی خفا ہوتے ہیں، تم ان کی ہر چیز نوٹ کرتے جا رہے ہو، یہ مناسب نہیں۔ کوئی اور شخص ہوتا تو وہ ان کے کہنے پر عمل کرتا، ممکن ہے چھوڑ دیتا، مگر وہ ذہین تھے، انہوں نے سوچا کہ بجائے ان سے مشورہ لینے کے یا ان کی بات ماننے کے کیوں نہ براہ راست آپ سے رجوع کیا جائے۔ ان کے استفسار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور لکھو۔ اطمینان کے لیے وہ پوچھتے ہو کہ کیا
اس وقت بھی جب آپ خفا ہوں تب بھی لکھوں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں سے زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا، یہاں سے جو چیز نکلتی ہے وہ حق ہی ہوتی ہے۔ صحیفہ کا نام رکھا جاتا ہے صحیفہ صادقہ۔ بعض روایتوں سے ڈاکٹر امید اللہ کہتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ 10,000 حدیثیں تھیں، اس میں کتنی حدیثیں تھیں؟ 10,000۔ پھر کہتے ہیں یہ نسخہ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اور ان کے پوتے اسی نسخہ کی مدد سے احادیث لوگوں کو بیان کرتے تھے۔ ان کے بیٹے کون ہیں؟ شعیب ہیں، اور شعیب کے بیٹے کون ہیں؟ عمر ہیں۔ عام طور پہ جو ہمارے علماء حضرات ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، ان عمر ابن شعیب ان ابیہ ان جدہ والی روایت زیادہ مشہور ہے، اس کے اندر کافی بحث بھی ہے وغیرہ ذالک، ٹھیک ہے۔ تحریر حدیث جو صحابہ اکرام نے نجی طور پہ لکھی اس کا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تیسرا کہتے ہیں ابو رافع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد شدہ غلام، وہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں میں آپ کی حدیثوں کو لکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی، ان کا بھی مجموعہ تیار ہو گیا۔ ان سب میں سے اہم قصہ، چوتھا قصہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کا ہے۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر 10 سال۔ کتنی عمر ہے ہجرت کے وقت؟ ان کی عمر کتنی ہے ہجرت کے وقت؟ 10 سال۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تشریف لاتے ہیں مدینہ میں، میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا، رسول اللہ کے مکان پر جا کر آپ کے حضور پیش کیا، بہت ہی فخر کے ساتھ کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جیسے آج آپ کہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹریٹ میں PhD کی ڈگری لے چکا ہے، اسی طرح ان کی والدہ نے بھی بڑے فخر سے کہا کہ میری عزت افزائی کا باعث ہوگا کہ اگر آپ اسے خادم کے طور پر قبول کر لیں۔ ٹھیک کہتے ہیں چونکہ یہ بچے تھے، عمر اس کی 10 سال تھی، مسجد میں ان نے بہت کچھ مشاہدہ کیا، مکانات میں آپ کی وفات تک رہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ تو انہوں نے حضرت انس بن مالک حضرت انس بن مالک کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دیکھی ہے، ظاہری بھی باطنی بھی، گھر میں بھی باہر میں بھی، مکانات کے اندر بھی، غرض کھانا سونا سب مشاہدہ کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوا لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، تو میرے پاس بہت سے شاگرد آیا کرتے تھے، اس بارے میں ان کی روایت کے 2 الفاظ ہیں، جب ان کی تعداد زیادہ ہوتی یعنی شاگردوں کی، یا جب وہ اصرار کرتے تو اس موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صندوق میں سے ایک پرانا رجسٹر یا پرانی کتاب نکالتے اور اپنے شاگردوں کو بتاتے اور کہتے یہ وہ چیز ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نوٹ کی ہے اور اسے رسول اللہ کے حضور وقتاً فوقتاً پیش بھی کیا ہے، میری اگر کوئی کمی یا غلطی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح بھی فرما دیتے۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے حدیث کی تحریر کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں بدقسمتی سے اگرچہ وہ تمام چیزیں ہمارے پاس نہیں پہنچیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے صحیفے میں 10,000 روایات تھیں۔ کتنی تھیں؟ چند اور صحیفوں کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سعد بن عبادہ، انہوں نے بھی کتابیں اور رسالے لکھے۔ انہی کے متعلق ابن حجر یہ کہتے ہیں فیہ علم کثیر، اس میں بہت علم ہے، ان میں بہت علم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تدوین حدیث کی 2 صورتیں ہو گئیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ صحابہ سے لکھ کر پوچھتے تھے۔ تدوین حدیث کی ایک صورت یہ ہے کہ لوگ صحابہ سے لکھ کر پوچھتے تھے، مثلا ایک شخص کو کسی مسئلے کے متعلق کچھ دریافت کرنا ہے تو وہ کسی بزرگ صحابی کو اس خیال سے ممکن ہے وہ جانتے ہوں ایک خط لکھتا ہے، وہ صحابی جواب میں حدیث لکھ بھیجتے ہیں، وہ بھی خط میں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا ہے۔ غرض خط و کتابت کے ذریعے سے بھی حدیث کی تدوین
اور حدیث کی تعلیم کا یہ سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ کوئی مثالیں دیتے ہیں، مثلا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اکثر خطوط آیا کرتے تھے اور آپ جواب لکھوا کر بھیجتی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بھی خطوط آتے تھے، بخاری شریف میں مذکور ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ان سے خط لکھ کر دریافت کیا کرتے تھے، مغیرہ بن شعبہ سے۔ تو یہ صحابہ کے خطوط لکھنا یہ بھی دینی معاملات میں ہوتے تھے، دنیاوی معاملات میں نہیں، تو یہ بھی تدوین حدیث کے لیے دلیل ہیں۔ آگے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہاں ایک اور خاص پہلو بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ جب صحابہ کرام نے حدیثوں کو اس طرح مدون کرنا شروع کیا تو اس کی تعلیم اپنے زمانے کے نوجوان مسلمانوں کو دینے لگے۔ تو ابتداً صحابہ کے ناموں کے تحت حدیثیں مدون ہوئیں، جو ان کے شاگرد تھے وہ احادیث اپنے استادوں کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ مدون کرتے۔ مثلا جو اپنے شہر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے سبق لیتا، ان سے سنی ہوئی حدیثوں کو جمع کرتا، دوسرے شہروں سے والوں سے استفادہ نہیں ہوتا تھا، اور دوسرے شہر میں جو صحابی تھے وہ ان سے حدیث لیتا، پھر انہی کے نام سے یہ صحیفہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ کی طرح منسوب ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی طرح منسوب ہے، وغیرہ ذالک۔ ٹھیک، تو یہ بھی تدوین حدیث کا ایک پہلو اور ایک طریقہ ہے جو ڈاکٹر حمید اللہ نے بتلایا۔ شروع میں کیا تھا، ایک شہر میں ایک صحابی کے پاس جاتے، ان کو دوسرے کے پاس جانے کا موقع نہ ملتا تو اس سے جو سبق لیتے نا اسی کے نام سے لکھ دیتے اس کو آگے۔ پھر بعد میں کئی استادوں سے درس لینے کا دور شروع ہوا، یہ صحابہ کے بعد۔ کب شروع ہوا یہ؟ صحابہ کرام کے بعد۔ آگے حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ جو دیر سے مسلمان ہوئے، 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 3-4 سال پہلے اسلام لائے، لیکن ان سے روایات زیادہ ہیں۔ کیوں اس طرح کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں وجہ وہ خود بیان کرتے تھے کہ دیگر صحابہ کاروبار میں لگے رہے تھے، اپنی تجارتوں میں، دکان وغیرہ میں مصروف رہتے، میں پیٹ بھر کر مسجد نبوی کے اندر پڑا رہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کا جتنا موقع مجھے ملتا اتنا بڑے بڑے صحابہ کو نہ ملتا۔ ان کا حافظہ بھی اچھا تھا، علمی ذوق بھی کمال، لکھنا بھی آتا تھا، بہت زیادہ حدیثیں انہوں نے لکھی۔ ٹھیک ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے ایک شاگرد ہیں حسن بن عمر بن امیہ زمری، حسن بن عمر بن امیہ زمری، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے پیرانہ سالی کے زمانے میں اپنے استاد سے کہا، استاد آپ نے فلاں چیز بیان کی تھی، انہیں یاد نہیں تھا، مکر گئے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ نہیں صاحب، میں نے کبھی یہ نہیں کہا، ایسی کوئی حدیث مجھے بالکل یاد نہیں استاد، آپ نے ہی ہم سے یہ چیز بیان کی ہے۔ اس پر ان کا بیان ہے کہ استاد نے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر کی طرف چل دیے، راستے میں یہ کہتے چلے تھے کہ اگر واقعی میں نے تم سے یہ حدیث بیان کی ہے تو وہ میرے پاس تحریری صورت میں موجود ہونی چاہیے۔ چنانچہ گھر آئے، الماری سے ایک جلد نکالی، ورق گردانی کی، نہیں ملی، دوسری، تیسری، اس کے بعد یک بیک خوشی کی حالت میں پکار اٹھے، میں نے تم سے کہا نہیں تھا، اگر میں نے بیان کیا تو وہ میرے ہاں تحریری صورت میں موجود ہونا چاہیے، دیکھو یہ موجود ہے۔ آگے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھانے کا انداز بیان کیا کہ وہ ہر شاگرد کو ایک چیز نہیں پڑھاتے تھے بلکہ الگ الگ حدیثیں پڑھاتے تھے۔ انہی مایہ ناز شاگردوں میں ایک کا تذکرہ کیا کہ حضرت حمام بن منبہ کو 150 احادیث مرتب کر کے دیے۔ تو صحیفہ حمام بن منبہ میں 150 احادیث ہیں، یہ کہنا ہے ڈاکٹر حمید اللہ کا، جبکہ دیگر کتابوں میں 138 کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب ایک اور سوال جس کا جواب دیتے ہیں کہ بعض احادیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے سے منع کیا، اور بعض حدیثوں میں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ صراحتاً لکھنے کا حکم ہے۔ اب ان میں تو
تضاد ہے، تعارض ہے، اس کو کیسے دور کریں؟ تو کہتے ہیں قصہ مختصر یہ ہے، ایسے متعدد صحابہ ملتے ہیں جن کا بیان حدیث نہیں لکھنا چاہیے، لیکن وہ اس بات کو رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے کہ رسول اللہ نے کہا حدیث کو مت لکھو۔ جو صحابی اپنی رائے بیان کرتا ہے صحابی ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہم اس پر بحث نہیں کرتے، ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن جو صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ نہ لکھیں، اس پر ہم غور کریں گے۔ کہتے ہیں اس سلسلے میں 3 صحابی ملتے ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ نام ہے ان کا، جبکہ خود انہوں نے کثیر تعداد میں حدیثیں لکھ رکھی تھیں، دوسرے حضرت زید بن ثابت ہیں، تیسرے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں جہاں تک زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ کا تعلق ہے، یہ ماہرین حدیث اس روایت کو رد کرتے ہیں، ان کی جو روایت کا تعلق ہے اس کو رد کرتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں کہ راوی ثقہ نہیں، انہوں نے غلطی کی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ راوی ثقہ نہیں، انہوں نے اس پر غلطی کی ہے۔